الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأصحابه أجمعين۔ بزرگوں اور دوستوں، بہت سے ایسے مواقع اور بہت سے ایسے لمحات آتے ہیں کہ ہمارے کانوں میں دین کی باتیں پڑتی رہتی ہے، کبھی کسی مجلس میں دعوت و تبلیغ کے عنوان سے، کبھی کسی اللہ والے کے منہ سے، کبھی کسی عام بیان میں، یا کتاب کے پڑھنے سے یا کتاب کے سننے سے۔ لیکن اس میں جڑ کی بات یہ ہے کہ آدمی اگر یہ سوچ لے کہ یہ بات کا سننا یا پڑھنا میری اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے، تو بات سننے کا یا پڑھنے کا بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ مومنین کو خیر کی طرف بلاتے رہیے، اس لیے کہ مومنین کو نصیحت سے فائدہ ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فوری طور پر دل پر ایک چوٹ پڑ گئی اور زندگی بدل گئی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دماغ میں ایک بات اتر جاتی ہے، پھر وہ گھومتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ ایک دن اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ یعنی دو طرح کی بات ہوئی، ایک تو یہ کہ فوری طور پر بات کا اثر لیا اور زندگی میں عمل شروع کر دیا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بات کا اثر تو لیا لیکن عمل بعد میں کیا، پھر وہ اثر آہستہ آہستہ اس کا عمل بن جاتا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب ایک ایسا آدمی، ایک اللہ والے کو ایک آدمی گھر پر دعوت دیتا تھا۔ وہ بظاہر سنت کا پابند نہیں تھا، لباس بھی سنت کے مطابق نہیں، کپڑے بھی سنت کے مطابق نہیں، لیکن اللہ والے سے بڑی محبت تھی، ان کو گھر پر بلاتا تھا۔ ایک دن کسی آدمی نے اس کو پکڑ لیا کہ ارے بھائی، تو اللہ والے کو بلاتا ہے، پہلے تو ان جیسا بن تو صحیح۔ تو چند مہینوں کے بعد اس نے اس بات کا اثر لیا، اور چند مہینوں کے بعد اس کی زندگی بدل گئی، اور اب اس کا حال یہ ہو گیا تھا کہ گھر میں کوئی غیر شرعی رسم بھی نہیں ہونے دیتا، مسائل پر بھی بڑی نظر۔ دیکھو، ایک اللہ والے کی آمد و رفت نے اس کی زندگی کو تبدیل کر دیا۔ اور دوسرا واقعہ حضرت شیخ رضا اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے۔ حضرت قاری صاحب اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت شیخ اجمیری علیہ رحمہ کے پڑوس میں ایک آدمی تھا، وہ ریٹائر ہو کر آیا تھا، اس کو اذان دینے کا بڑا شوق تھا، لیکن وہ داڑھی نہیں تھی۔ ایک مرتبہ اس نے اذان دے دی تو لوگوں نے اعتراضات کھڑے کر دیا کہ ان کی داڑھی نہیں، انہوں نے کیسے اذان دے دی؟ تو لوگ ان کو پکڑتے اور کہتے ہیں ارے بھائی، تمہاری داڑھی نہیں ہے، تم اذان کیوں دیتے ہو؟ کہا حضرت شیخ اجمیری مجھے خود نہیں کہتے، تم کون ہوتے ہو کہنے والے؟ کہا حضرت شیخ نہیں کہتے، لیکن مسئلہ تو یہی ہے کہ جس کی داڑھی ہو وہی اذان دے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ حضرت شیخ اجمیری کہیں گے اس دن سے میں داڑھی رکھوں گا۔ اب لوگ ان پر اعتراضات کرتے رہے۔ ہمارے حضرت قاری صاحب فرماتے ہیں کہ اعتراضات کرنے والے کا کوئی وقت نہیں ہوتا، جیسے پیشاب پاخانہ کرنے کا کوئی وقت نہیں ہوتا، کبھی بھی کوئی بھی کھڑے ہو کر اعتراضات کر دیتا ہے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، تم نے یوں کیوں کہا۔ یہی حال اعتراضات کرنے والوں کا ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت شیخ اجمیری علیہ رحمہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے حضرت شیخ اجمیری علیہ رحمہ سے پوچھا کہ حضرت
کیا اذان دینے کے لیے داڑھی رکھنا ضروری ہے؟ حضرت نے فرمایا ضروری تو ہے. تو فرمایا پھر اس آدمی نے حضرت سے سوال کیا کہ حضرت میں ابھی تک اذان دیتا تھا، آپ نے کیوں نہیں کہا ابھی تک کچھ بھی؟ کہا جب تم مجھے دیکھتے ہو، رات دن میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، تمہارے سامنے میری زندگی ہے، رات دن میرے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے، تم نے دیکھا کہ میرے چہرے پر داڑھی ہے، مجھے بھی تمہاری طرح چکنے رہنے کا شوق ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، میں سنت کی اتباع کرتے ہوئے داڑھی رکھتا ہوں. تو اس آدمی نے حضرت سے کہا حضرت یہ طریقہ بھی آپ کا عجیب ہے کہ آپ نے کچھ نہیں بولا. پھر حضرت قاری صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے وہ آدمی نے پوری زندگی سنت کے مطابق داڑھی رکھی اور لباس پورا سنت کے مطابق، مرنے تک اس کی داڑھی اور لباس سنت کے مطابق ہو گیا. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کہہ دینا، بات کا کہہ دینا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہ کہنا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کب کس کی بات کا اثر ڈال دے کوئی کہہ نہیں سکتا. ایک اور واقعہ لکھا ہے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہ وہ وقت کے بڑے اللہ والے تھے. وہ پہلے بادشاہ تھے اور رات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے فقیری کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے. ایک مرتبہ 2 رکعت تہجد پڑھ کر فارغ ہوئے تو ایک آدمی کے چھت کے اوپر چلنے کی آواز آئی. اس آدمی سے پوچھا تم کون ہو؟ تو کہا اونٹ تلاش کرنے والا. کہا ارے بیوقوف آدمی، کبھی تو نے ایسا دیکھا ہے کہ چھت کے اوپر کوئی آدمی اونٹ تلاش کرتا ہے؟ کہا حضرت جس طرح چھت کے اوپر اونٹ تلاش کرنا مشکل ہے، اسی طرح اس بادشاہت میں اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنا بھی مشکل ہے. حضرت نے اس بات کا ایسا اثر لیا کہ دل حکومت سے اچاٹ ہو گیا اور صبح میں تمام لوگوں کو بلایا اور حق والوں کے حق دے دیے، بچے کے سر پر ہاتھ پھیر دیا اور تمام لوگوں کو رخصت کر کے چلے گئے. علماء فرماتے ہیں کہ 12 سال تک نیشا پور کے جنگل میں ریاستیں اور حکومتیں کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی بادشاہی دی. تو لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی ان کو تلاش کرتے ہوئے جنگل میں آیا تو اس نے کسی سے پوچھا کہ تم نے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے؟ تو فرمایا کہ وہ ندی کے کنارے پر بیٹھے ہوں گے اور اللہ اللہ میں لگے ہوں گے. جب وہ آدمی پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ اللہ اللہ میں لگے ہیں، ندی کے کنارے پر بیٹھے ہیں اور پھٹی ہوئی گودڑی زنگ آلود سوئی سے سی رہے ہیں. اس آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ جو آدمی کا یہ حال تھا کہ جس کے کپڑے سونے اور چاندی کی سوئیوں سے سیے جاتے تھے، آج اس کا یہ حال ہے کہ زنگ آلود سوئی سے کپڑے سی رہا ہے. تو اس آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے حضرت کو سلام کیا. حضرت نے اپنا سن اونچا کیا اور سلام کا جواب دیا. تو اس آدمی نے کہا حضرت آپ کی حکومت میں لوگ خوش تھے، آپ واپس حکومت کی طرف آ جائیے، آپ لوگوں کے حق ادا کرتے تھے، عوام آپ کے لیے تڑپ رہی ہے، آپ کی بیوی آپ کے لیے بلک رہی ہے، آپ واپس اپنی بادشاہت کی طرف آ جائیے. حضرت مسکرائے اور فرمایا میں نے تمام چیزیں چھوڑ دی ہے. پھر فرمایا تم میری حکومت دیکھنا چاہتے ہو؟ پھر زنگ آلود سوئی ندی کے اندر ڈال دی. تو اس آدمی سے کہا تم وزیر ہو، تم بڑے مالدار آدمی ہو، تم یہ سوئی ندی کے اندر سے لا سکتے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا کہ نہیں لا سکتا. پھر حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے مچھلیوں کو حکم دیا کہ اللہ کے حکم سے میری سوئی مجھے واپس دے دو. تو مچھلیاں سونے اور چاندی کی سوئی لے کر واپس آئی. تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مچھلیوں کو فرمایا کہ میں سونے اور چاندی کو چھوڑ چکا ہوں، مجھے تو وہی سوئی چاہیے جو میں نے ندی میں پھینکی تھی. تو ایک مچھلی ایک سوئی لے کر زنگ آلود سوئی لے کر ندی کے کنارے پر آ گئی. دیکھو جو آدمی اپنے دل کا صفائی کر لیتا ہے، جو آدمی ٹھان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مان کر زندگی گزارنی ہے، تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں اس کو کامیاب کر دیتا ہے، پوری دنیا کو اس کا غلام بنا دیتا ہے. اور ان کے متعلق ایک دوسرا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کو طہارت کی ضرورت پڑی، وضو کرنے کی ضرورت آئی. تو وہ ایک کنویں کے پاس پہنچے اور کنویں میں ڈول ڈالی. تو جب کنویں میں ڈول ڈالی تو پہلی مرتبہ سونے سے لبریز ہو کر ڈول نکل آئی. تو حضرت ہم ہوتے تو گھر لے جاتے کہ چلو ہمارا کام ہو گیا، نماز بعد میں پڑھے گا، پہلے سونے کا علاج کرو. تو حضرت نے اس سونے کو اس طرح جھٹک دیا جیسے نجاست کو جھٹکتے ہیں. پھر دوسری مرتبہ ڈول ڈالی تو چاندی سے لبریز ہو کر باہر آئی.
تو حضرت نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ تو میرا سونے اور چاندی سے امتحان مت لے، اس لیے کہ میں نے سونے اور چاندی کو چھوڑ دیا ہے۔ اے اللہ یہ دونوں چیز امتحان ہے، اگر آدمی اس کو صحیح راستے پر خرچ کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا، اور اگر غلط راستے سے کمائے گا اور غلط راستے پر خرچ کرے گا تو ناکامیاب ہو جائے گا۔ دیکھو جو آدمی اللہ تعالیٰ کی مان کر زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا کیا حال فرماتے ہیں، ان کو کیسی بادشاہت دیتے ہیں۔ اور ایک آدمی اگر دل پر بات لے لے تو ایک جملہ کافی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگوٹھی پر لکھوایا تھا، کفا بالموت واعظا، کہ موت سب سے بڑا واعظ ہے، اس سے بڑا کوئی مقرر نہیں۔ جنازہ سامنے رکھا ہو، بیوی رو رہی ہو، بچے بلک رہے ہو، رشتہ دار رو رہے ہو، تمام لوگ رو رہے ہیں اور جنازہ سامنے پڑا ہے، اور یہ آدمی وہ تھا۔ آج ہم سوچیں کہ جو بولنے والا تھا آج خاموش کیوں ہو گیا، یہ چلنے والا تھا آج کیوں بے سہارا ہو گیا، یہ لوگوں کو دھمکیاں دیتا تھا آج کیوں یہ منہ بند کیے ہوئے پڑا ہے۔ اس کا حال تو یہ تھا کہ کوئی اسے انگلی لگا دے تو کہتا تھا کہ تیری آنکھیں نکال دوں گا، آج اس کا یہ حال ہے کہ یہ بند آنکھ کیے ہوئے پڑا ہے، اور اس کے پاؤں پھیلے تھے تو لوگوں نے باندھ دیے، اور بیوی کے گلے سے سونے کا کنگن نکال دیا، اور اس کے ہاتھ میں قیمتی گھڑی دی، تمام چیزیں نکال دی، اور ہزاروں کا ڈریس تھا اس کو کینچی سے کاٹ دیا، اور بغیر سلا ہوا کفن انسان کا آخری کفن بن جاتا ہے۔ آدمی اپنے انجام کو سوچے، آدمی اپنے اندر خوف خدا کو پیدا کرے۔ خوف خدا کب پیدا ہوتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے پیدا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت کب پیدا ہوتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی محبت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہمارے زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا، جب ہماری زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہلواتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو کیا کرو؟ فاتبعونی، تم میری اتباع کرو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گے۔ اور آگے کیا مزید فرمایا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ کو بھی معاف فرما دے گے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے اور رحم کرنے والے۔ آدمی اگر اپنی زندگی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا تو آدمی کامیاب ہو جائے گا، اور اگر آدمی اپنی زندگی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زندگی گزارے گا تو آدمی ناکامیاب ہو جائے گا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، وہ جب جنازے میں چلتے تھے تو وہ فرماتے تھے کہ میں ایک ہی چیز سوچتا ہوں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ خاموشی بہت کچھ مجھے کہتی ہے، میں اس مردے کے برابر خاموش رہتا ہوں، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ اس جنازے میں وہ نہیں جا رہا بلکہ میں جا رہا ہوں۔ اور ایک دوسرے صحابی ہے جن کا نام حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کا حال یہ تھا، صحابہ کی زندگی عجیب تھی، ان کا حال یہ تھا کہ کسی نے پوچھ لیا کہ کس کا جنازہ ہے تو فرمایا تیرا جنازہ ہے۔ حضرت کیا بات ہے؟ فرمایا ناراض کیوں ہوتا ہے؟ جنازے میں چلنے والے ہر آدمی کو یہی سوچنا چاہیے کہ میرا انجام یہی ہے، ہر آدمی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آدمی اگر اپنے انجام کو سوچے گا تو اس کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اگر آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے انجام کو نہیں سوچتے ہیں، ہم تکبر کرتے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے بڑھاوا دکھلاتے ہیں، ہم لوگوں کے دل دکھاتے ہیں، ہم لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی ماتحت کسی ذمے کا دل دکھائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں اس ماتحت کا وکیل بن کر کھڑا ہوں گا، اور جب تک میں اس کو اس کا حق نہ دلا دوں وہاں تک میں اس کو جانے نہیں دوں گا۔ اور دوسروں کا دل دکھانا تو بہت آسان ہے، لیکن دوسروں کو معاف کرنا اس سے بڑی نیکی ہے۔ کسی آدمی نے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ پہلوان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی تو صحابہ نے کہا جو کسی کو پچھاڑ دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شریعت میں پہلوان اس کو کہتے ہیں جو غصہ پورا کرنے پر قادر ہے, کہ کسی پر غصہ آ گیا, وہ اس بات پر قادر ہے کہ اس کو مار سکتا ہے, اس کے اوپر غصہ پورا کر سکتا ہے, لیکن وہ اس کو معاف کر دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلوان وہ ہے. ہم اپنی زندگی کو بدلنے کا تہیہ کریں. اللہ تعالیٰ جو آدمی اپنی زندگی کو بدلنے کا تہیہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو بھی معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتے ہیں. اور اتباع سنت کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہماری زندگی میں خوف خدا پیدا ہو جائے. جب آدمی کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو زندگی جینے میں مزہ آ جاتا ہے. ہاں ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل میں خوف خدا کو پیدا کریں اور اتباع سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.